اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز اور مزید ناولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کے ناول کا نام بتا دیجئے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 11۔ آج کہاں گئی تھی تم؟ ولیم پیار سے پوچھ رہا تھا، لیکن ایما اور پیٹرسن دونوں ہی جانتے تھے کہ اگلے ہی پل اب یہ آواز ایسی کرخت ہونے والی ہے کہ 2 کمروں کے پورے گھر میں پھیل کر گونجے گی۔ کب؟ کہیں بھی نہیں، میں تو گھر پر ہی تھی، ایما نے کندھے جھٹک جھٹک کر جواب دیا تھا، اور پیٹرسن اپنی ماں کے اس جھوٹ پر دنگ رہ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ولیم کو اس جواب سے فریب دیا جا رہا ہے۔ ایما اسے اسکول سے لانے کے فوراً بعد کہیں باہر چلی گئی تھی اور شام کو ولیم کے آنے سے ذرا پہلے ہی واپس آئی تھی۔ کھانا وہ بازار سے لیتی ہوئی آئی تھی، جسے آتے ہی اس نے گھر کے کھانے پکانے کے برتن میں ڈال کر گرم کر لیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اس نے کھانا گھر میں بنایا ہے۔ اب تو پیٹرسن اس کی ایسی طویل غیر موجودگیوں کا اس قدر عادی ہو چلا تھا کہ جس دن ایما باہر نہ جاتی اسے لگتا 2 کمروں کے گھر میں آج اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے تمہیں سٹی اسکوائر پر، ولیم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بات نہ جانے کتنی بڑی تھی، نہ تو اس نے لباس بدلا تھا اور نہ ہی شوز اتارے تھے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بس اب اپنی بیلٹ اتارے گا اور اسے روز کی طرح ایما کی کمر پر بے در پہ مارنا شروع کر دے گا۔ او اچھا، یاد آیا، گھر میں سبزی ختم ہو گئی تھی، وہی لینے گئی تھی۔ بوجھو تو آج میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے، ایما چہک کر بولی۔ سٹی اسکوائر میں کوئی ایک بھی سبزی کی دکان نہیں ہے۔ ایما چپ کر گئی تھی۔ پھر سبزی پاس سے بھی مل جاتی ہے، تمہیں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کیا ہے؟ اس نے ڈش کر ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ چاولوں میں کوئی ایک بھی سبزی موجود نہیں تھی۔ ایما اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ مجھے کچھ میک اپ لینا تھا، میں بڑے عرصے سے گھر کے خرچے سے پیسے پس انداز کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں میک اپ پسند نہیں، لیکن میں ایک عورت ہوں، میرا دل چاہتا ہے بننے سنورنے کو۔ تم وہاں کسی آدمی کے ساتھ تھی۔ ولیم کا ہاتھ اس کی بیلٹ تک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے مسلسل مکر کیا جا رہا ہے۔ وہ میری سہیلی کا بھائی تھا، مل گیا تو بات کر لی، اس میں کیا برا کیا؟ اس کا ہاتھ تمہاری ننگی گردن پر تھا اور وہ فحش قہقہے لگا رہا تھا۔ ایما کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ولیم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑا تھا۔ ایما کا منہ دوسری طرف کروٹ بدل گیا تھا۔ ولیم نے اگلے ہی پل اپنی بیلٹ اتار کر ایما کی کمر پہ در پہ وار کرنے شروع کر دیے تھے۔ پیٹرسن اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا رہا۔ یہ کھیل اب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اسے ازبر ہو چکا تھا، پھر بھی ہر بار اس سے اپنی دہشت پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ آتش دان کی آگ بھڑک رہی تھی، سرخ رنگ سیاہی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ مار کھاتی ایما ولیم سے بچتے ہوئے ایک کونے میں رکھے صوفے کی پشت کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس زندگی سے، اس سے بہتر میں مر جانا چاہتی ہوں، درد اور اذیت سے وہ چلائی تھی۔ تم مر جاؤ، تمہیں مرنے سے روکا کس نے ہے؟ اپنے بچے کو تو تم جیسے تنگ نظر آدمی کے پاس چھوڑ کر کیسے مر جاؤں؟ بچے کا خیال ہے تمہیں؟ تم سے زیادہ چند کھلونے لا کر دے دینے سے تم سمجھتے ہو کہ تم نے باپ ہونے کا فرض پورا کر دیا؟ ایما نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ غصے اور لڑائی کی حالت میں بھی وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں موجود تھی۔ بات کا رخ پیٹرسن کی طرف موڑ دینے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ ولیم اس موضوع سے ہٹ جائے۔ تم اپنے ماں ہونے کے فرائض بخوبی نبھا رہی ہو؟ پوچھو پیٹرسن سے، تم سے زیادہ خیال ہے مجھے اس کا۔ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ تم نے اسے پیار کی نگاہ سے آخری بار کب دیکھا تھا، اور تم تو اس کا وجود ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایما لاجواب ہو گئی تھی۔ بہت سمجھایا تھا مجھے میرے دوستوں نے، اس گندگی کو اپنی زندگی میں نہ لاؤ، مجھے ہی خب تھا گند کو صاف کرنے کا۔ میری سہیلیوں نے بھی کہا تھا یہ تنگ نظر آدمی تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا۔ میں تنگ نظر ہوں یا بد کردار؟ تمہیں اجازت دوں کہ تم باہر جاؤ، دنیا کے مردوں کو لبھاؤ، انہیں اپنی اداؤں سے خوش کرو؟ ایسے گھٹیا انداز میں تم باہر کی دنیا کو دیکھ سکتے ہو؟ جس انداز میں تم دیکھتی ہو وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔
ولیم برابر چلایا. دونوں ایک دوسرے پر پھنکار کر اب ٹھنڈے ہو چکے تھے. ایما نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا. یہ انداز خاص ولیم کو چڑھانے کے لیے ہوتا تھا کہ اب بھونکتے رہو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. گھٹیا عورت, تم نے دوبارہ گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہیں قتل کر کے میں ایک منٹ کی بھی دیر نہیں کروں گا, یہ سوچے بنا کہ پھر مجھے کیا سزا ملتی ہے. ولیم چنگھاڑتا ہوا کہہ کر اندر سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا. ایما نے اب بڑے اطمینان سے ایک گہرا کش لے کر دھواں اس انداز سے چھوڑا تھا کہ دھوئیں کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کھوکھلے دائرے ایک کے اوپر ایک اس کے منہ سے نکلتے چلے گئے تھے, اور وہ ساری کاریگری انسانی نہیں بلکہ ٹیکنیکلی لگتی تھی. پیٹرسن اسے مروبیت سے دیکھنے لگا. اسے ایما کی یہ ادا بڑی پسند تھی. اس کا بڑا دل کرتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح سگریٹ پیے اور اس کے دھوئیں کے لچھے بنائے, لیکن ولیم کے ڈر کی وجہ سے ابھی تک اس نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. ایما اب مسکراتے ہوئے ان لچھوں کو دیکھ رہی تھی. بڑی محنت کے بعد وہ اس کرتب میں کامیاب ہو پائی تھی, سراسر بازاری اور بے معنی کرتب میں, جو سڑکوں پر پھرنے والے آوارہ ہپیوں کی سستی شوبدہ بازی سمجھی جاتی تھی. اس دن کے بعد سے گھر میں تالا لگنے لگا تھا. ولیم نے ایما کے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی. اس نے گھر کی ضرورت کی ایک ایک چیز گھر میں لا کر رکھ دی تھی. ایما کو کسی بھی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جانے کی اس نے ضرورت ہی نہیں رہنے دی تھی. پیٹرسن کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اسکول سے خود ہی اکیلا یا دوستوں کے ساتھ گھر آئے اور جائے, اور دروازے کے بجائے وہ گھر کی کھڑکی کے راستے گھر میں داخل ہو. پیٹرسن کو گھر کی چابی نہیں دی گئی تھی تاکہ اس چابی سے ایما فائدہ نہ اٹھا سکے. وہ کھڑکی اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں سے بس پیٹرسن ہی گزر سکتا تھا, ایما نہیں. لیکن ولیم ایما کی صلاحیتوں کو شاید اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا. جب ایما نے کچھ کرنا ہوتا تھا تو وہ کر گزرتی تھی, چاہے حالات کتنے ہی ناگزیر کیوں نہ ہوں. ماضی کی بات کی جائے تو ایما کالگر کے پیشے سے منسلک تھی, اور ولیم ایک چھوٹی سی نیشنل کمپنی میں معمولی سی جاب کرتا تھا اور بے داغ ماضی رکھتا تھا. دونوں کو نہ جانے کہاں محبت ہوئی تھی اور کب اتنی پروان چڑھ گئی تھی کہ ایما ولیم کی خاطر اپنا گھر بار تک چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گئی تھی. شادی سے پہلے اس نے ولیم سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا. ولیم کو جب پتا چلا کہ ایما کالگر رہ چکی ہے تو بہت سے دن ذہنی کشمکش میں گزارنے کے بعد بالآخر اس نے ایما سے شادی کر لی تھی. وہ اسے گندگی کی دنیا سے باہر لانا چاہتا تھا. تب ایما بھی ایسا ہی چاہتی تھی. ولیم بنا ماں باپ کے تھا اور ایما نے اس شادی کے لیے اپنے سارے خاندان کو چھوڑ دیا تھا. تھوڑا عرصہ تو خوشی خوشی گزرا تھا. پیٹرسن کی پیدائش ہوئی. دونوں میاں بیوی خوش باز جوڑوں کی طرح رہ رہے تھے, لیکن پھر گھر کے اخراجات بڑھنے لگے تو دونوں میں تلخ کلامی پیدا ہونے لگی. ایما نے کبھی اپنے گھر میں پیسے کی تنگی نہیں دیکھی تھی. وہ اگرچہ اتنے امیر گھرانے سے نہیں تھی لیکن اتنی غریب بھی نہیں تھی کہ ایک ایک چیز کو ناپ تول کر خرچ کرتی. اس نے ولیم سے کہا تھا کہ وہ بھی گھر سے باہر نکل کر کام کرنا چاہتی ہے. ولیم نے اسے بخوشی اجازت دے دی تھی, لیکن ایما کی ہڈیاں فیکٹری میں ہوتے سخت کام کے لیے نہیں بنی ہوئی تھیں. وہ نہ ہی کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں کام کرنے کے لیے یا وہ کسی بھی طرح کی مشقت طلب کام کے قابل نہ رہی تھی. اسے خود نہ پتا چلا کہ کب اور کیسے پرانی روش پر پھر چلنے لگی. ولیم کو ایما پر صرف شک ہی ہوا تھا, جس کی بنا پر گھر میں آئے دن لڑائی ہونا شروع ہو گئی تھی. اس نے ایما کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی. اگر اس کا شک یقین میں بدلا ہوتا تو ایما کو جان سے مار دیتا. ولیم نے اپنے پڑوس کے دوستوں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ ایما کو گھر سے باہر نکلتا دیکھیں تو اسے لازمی بتائیں. ایما کے دل میں چور نہیں تھا. یہ ثابت کرنے کے لیے اسے گھر میں قید ہونا پڑے اور گھر سے نکلنے کی کوششیں بھی ترک کرنی پڑیں. ایما 2 کمروں کے اس چھوٹے سے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی. وہ اپنی مرضی سے کہیں باہر آ جا نہیں سکتی تھی. اس ساری صورتحال نے اس کے اندر تلخی بھر دی تھی. گھر میں 1 روپے کی بچت نے اسے نیم پاگل کر دیا تھا. شاید اس کے جسم کی خراب عادتوں نے. وہ غصہ ہوتی تھی تو پیٹرسن کو مارا کرتی تھی, کیونکہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے اس کے پاس اس گھر میں روئی سے بنا بھالو تک موجود نہیں تھا, اور گھر میں کراکری کی بھی اتنی فراواری نہیں تھی کہ وہ انہیں پھینک کر توڑ دیتی اور اپنی تلخی کو کافور کرتی. وہ ولیم سے طلاق بھی نہیں چاہتی تھی. وہ اس کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی. وہ تو بس پیسے کی فراوانی چاہتی تھی, عائشوں سے بھری زندگی چاہتی تھی جس کی اسے عادت تھی. اسکول سے واپس آ کر پیٹرسن نے بیگ کو سائٹ پر ڈالا, یونیفارم تبدیل کیا اور پھر اپنے لیگو باکس اٹھا کر آتش دان کے پاس آ بیٹھا. اس سارے وقت کے دوران فون کی گھنٹی مسلسل بجتی رہی تھی. پیٹرسن کو اجازت نہیں تھی کہ وہ فون سننے کی ڈیوٹی صرف ایما کی تھی, کیونکہ فون آتا بھی اسی کے لیے تھا.
ایما واش روم صاف کر رہی تھی. گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ واش روم میں فون کی آواز نہ سن سکتی. کھیلتے ہوئے پیٹرسن کو گھنٹی کی آواز سے کوفت ہونے لگی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فون اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی اس حرکت سے اس کو تو کوئی آنچ نہیں آنی تھی، لیکن ایما کی جان ضرور چلی جانی تھی ولیم کے ہاتھوں. فون کوئی 5ویں بار بند ہو کر دوبارہ بجنا شروع ہوا تھا جب ایما بڑے اطمینان سے فون تک آئی تھی. اس کی چال، اس کی حرکات میں کسی قسم کی تیزی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کال کس کی آ رہی ہے. ولیم کی عادت تھی وہ دن کے اوقات میں وقفے سے فون کر کے چیک کیا کرتا تھا کہ ایما گھر پر موجود ہے کہ نہیں. ایما کے ہیلو کہتے ہی فون بند کر دیا گیا تھا. اپنی زندگی کے دوسرے بہت سے کاموں کی طرح یہ کام بھی سر انجام دینا ایما کے لیے نفرت انگیز تھا، جو اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتا تھا کہ اسے فون کر کے چیک کیا جائے کہ وہ گھر پر ہے کہ نہیں. یہ کام ولیم کے لیے بھی کوئی کم اذیت ناک نہیں تھا کہ وہ اپنی ہی بیوی کو فون کر کے چیک کر رہا ہے کہ آیا وہ گھر پر موجود ہے یا نہیں. کسی اور مرد کے ساتھ تو باہر گھومنے نہیں نکلی ہوئی. ایما فون اٹھانے میں دیر کرتی تھی تو وہ آ کر اس سے ساز پرس بھی کرتا تھا. کبھی کبھی اسے مارتا بھی تھا. مارنے کی عادت ولیم کو بھی ہوتی جا رہی تھی اور پٹنے کی ایما کو بھی. اب وہ جان بوجھ کر فون سننے میں دیر کرتی. ولیم آتے ہی اسے مارنا شروع کر دیتا تھا کہ وہ دن بھر کہاں رہی، جبکہ ایما کے گھر سے باہر جانے کے سارے آثار معدوم تھے. یہ دونوں کا انتشار تھا جسے ولیم مار اور ایما چڑچڑاہٹ کے ذریعے باہر نکال رہی تھی. ولیم کی ٹھوکروں میں ایما ہنستی رہتی اور ولیم غصے سے مزید پاگل ہوتا رہتا. پیٹرسن دور سہما کھڑا رہتا تھا، اسے لیگو باکس کی طرح ادھورا سا جس سے وہ کبھی کوئی شبیہ ابھار ہی نہیں سکا تھا. ہیلو، ایما نے فون کان سے لگا کر بڑی ادا سے کہا تھا. اسے پتا تھا کہ آگے ولیم ہی ہوگا جو ابھی وہاں سے ہی اس پر چلانا شروع کر دے گا کہ شام کو گھر آ کر وہ اسے گالیاں سننے کے پورے موڈ میں تھی. لیکن نہ جانے آگے سے اسے کیا کہا گیا کہ اندر ہی اندر چہکتی ایما لمحے بھر میں گمسم ہو گئی تھی. ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا تھا اور وہ پتھر کی طرح ساکت ہو گئی تھی. ممی کیا ہوا؟ پیٹرسن بھاگ کر ایما کے پاس پہنچا تھا. اس نے ایما کو اپنے نازک ہاتھوں سے جھنجھوڑا تھا. ایما چونک کر بھی بت بنی رہی. ولیم ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے، ایما نے نہایت اطمینان سے اسے بتایا تھا. ولیم کو دی جانے والی اس کی بہت سی بد دعاؤں میں سے کسی ایک کو سن لیا گیا تھا اور وہ اس احساس جرم کے احساسات تلے خاموش تھی، یا روز روز کی مار نے دونوں کی محبت کو پتھر کر دیا تھا، جس کے باعث ایما کے ساکن وجود میں ارتعاش ہو کر بھی کچھ برآمد نہ ہوا تھا. پیٹرسن سمجھ نہ سکا کہ اسے رونا چاہیے یا ایما کی طرح مطمئن ہو کر چپ بیٹھے رہنا چاہیے. ہمیں آج ہی یہ گھر خالی کرنا ہوگا. 3 دن بعد نئے ماہ کا آغاز ہے. ہم اس گھر کا کرایہ نہیں دے سکیں گے. میرے پاس بہت کم پیسے ہیں. میں نے کل ہی کچھ جوتے خرید لیے تھے. جوتے پھٹ گئے تھے. تم تو جانتے ہو کہ میں کیسے گھر میں ان گھسے پٹے جوتوں میں الجھی پھرتی تھی. پھر بازار گئی تو وہاں آف سیزن سیل لگی ہوئی تھی. سب جوتوں کے پرائز گرے ہوئے تھے، اس لیے میں نے بہت سے لے لیے اور ساری بچت ختم ہو گئی. اس میں میرا کوئی قصور نہیں پیٹرسن. مال والوں کو آف سیزن سیل نہیں لگانی چاہیے تھی، یا کم از کم اس دن تو ہرگز نہیں جس دن مجھے وہاں جانا تھا. ہذیان بکتی ایما منہ میں بڑبڑائی تھی اور پھر اوندھے منہ گر کر پھوٹ کر رونے لگی تھی. یعنی وہ ولیم سے ابھی بھی محبت کرتی تھی. بہت سے لمحے بہت اچھی طرح رو لینے کے بعد پھر وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی ایک عزم سے اٹھی تھی. اپنا سامان سمیٹ لو پیٹی، ہمیں گرینڈ فادر کے گھر جانا ہوگا، ایما نے فیصلہ کن کہا تھا. سیاہ چہرے پر نیلی اور نشیلی آنکھوں والا گرینڈ فادر پہلے سے ہی ان دونوں کی آمد کا منتظر تھا. وہ ولیم کی آخری رسومات میں شریک نہیں ہو سکا تھا. شاید ایما نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے مرے باپ کا مرا ہوا چہرہ دیکھے، جس چہرے نے کبھی اسے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا. اس کا سر چہرہ بھی اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں جگا سکتا تھا. گھر کا تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر اور پیٹرسن کو ساتھ لے کر وہ گرینڈ فادر کے پاس آ گئی تھی. انہی گرینڈ فادر کے پاس جن کا گھر اس نے ولیم سے شادی کے وقت چھوڑا تھا. اسے پھر سے قبول کر لیا گیا تھا. پیٹرسن اس گھر میں اس دن پہلی بار آیا تھا. جب سے وہ پیدا ہوا تھا وہ کبھی اپنی نانا کے گھر نہیں گیا تھا.
ایما نے بھی کبھی وہاں جانے کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی ان کے بارے میں بات تک نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تک نہیں تھا کہ ایما کے کوئی ماں باپ بھی ہیں۔ پھر اس گھر میں پہلی بار ہی جا کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس گھر میں آج سے پہلے کیوں نہیں لایا گیا، یا ایما کے بھی یہاں آنے پر پابندی کیوں تھی۔ گرینڈ فادر کا گھر کسی قہبہ خانہ سے کم نہیں تھا۔ وہاں ہر اس طرح کا جرم ہوتا تھا جس طرح کے جرم پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی ایک غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام نہ ہوتا تھا، بلکہ جرائم کی ایک دنیا آباد تھی۔ جسم فروشی، چرس، منشیات، مساج، جوا، شراب، سٹہ بازی اور ہر وہ کام جو مہذب دنیا میں غیر اخلاقی تصور کیا جاتا ہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے لاتعداد کمرے تھے جہاں نہ جانے کون کون رہائش پذیر تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں تھیں، بے تحاشا مرد تھے، اور بچوں کی تعداد تو گنتی میں نہ آتی تھی، جن میں اب ایما اور پیٹرسن بھی شامل ہو چکے تھے۔ پیٹرسن نے اپنی اب تک کی زندگی میں ایسا گھر اور ایسا گھرانہ نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اتنے گندے ماحول کا کبھی عادی نہیں رہا تھا۔ شروع میں اس کا وہاں دم گھٹنے لگتا تھا، لیکن پھر فطرت کے قانون کے مطابق اس کا وہاں دل لگ گیا تھا۔ یہاں بڑے کمرے میں جوا ہوتا تھا جس کی سرپرستی نانا کرتے تھے، جس کو سب گرینڈ فادر کہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے سارے اپنے بچے بھی ان کو ڈیڈ یا پاپا کہنے کے بجائے گرینڈ فادر ہی کہتے تھے۔ گرینڈ فادر نسلی طور پر سیاہ فام تھے اور فطری طور پر کم گو۔ ان کا چہرہ چھوٹے چھوٹے لاتعداد دانوں سے بھرا ہوا تھا، سر کے بال گھنگریالے تھے اور بڑھ کر بھی اپنی جگہ قائم رہتے تھے۔ ان کے سیاہ چہرے پر نیلی آنکھیں تھیں جو ہر وقت کسی نشے کے خمار میں ڈوبی نظر آتی تھیں، لیکن گرینڈ فادر نشہ نہیں کرتے تھے، وہ ایک ہوش مند آدمی تھے، تبھی ان کا کام دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ پورے گھر پر ان کا روب ان کی غیر موجودگی میں بھی چھایا رہتا تھا۔ ان کی آمد کے بنا وہاں تاج بھی نہیں بانٹے جاتے تھے، شور ایک دم سے تھم جاتا تھا اور پولیس والے بھی لمحہ بھر کو اپنا مدعا بھول جاتے تھے۔ اس گھر میں شراب کھلے عام چلتی تھی، اس کی ساری خالائیں جسم فروشی کرتی تھیں۔ تھوڑے عرصے بعد پیٹرسن کو اندازہ ہوا کہ ایما نے بھی پھر سے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جس سے وہ پہلے ہی سے منسلک تھی، جس کی وجہ سے اس کا باپ اسے مارتا پیٹتا تھا۔ پیٹرسن ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، پھر بھی شہر کی 10 سالہ پڑھائی نے اس کے ذہن پر کچھ مثبت اثرات چھوڑے تھے۔ ان سب میں وہ ان کی طرح کا نہیں تھا۔ اس کے سارے کزنز دن بھر کھیلتے تھے یا ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ وہ کہیں بھی پڑھنے نہیں جاتے تھے اور انہیں کچھ پڑھنے لکھنے کا شوق بھی، پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ان سب میں الگ تھلگ تھا۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے میں رکھ رکھاؤ تھا، اس سب کے باوجود ان سب میں اپنے رنگ کی وجہ سے نمایاں تھا۔ وہاں سب سیاہ فام تھے اور ایک دوسرے اور وہ صرف وہ ہی اپنے ماں باپ کی وجہ سے سفید تھا، دلکش نقوش کا حامل تھا۔ وہ اس گھر کی مختلف سرگرمیوں کو دیکھتا رہتا، خاموش رہتا تھا۔ نہ ہی اس نے اور نہ ہی ایما نے اسے پھر سے اسکول میں داخل کروانے کی بات کی تھی۔ یہاں ہر کام گرینڈ فادر کی مرضی سے ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے کمرے میں تاش کی ٹیبل سجی ہوئی تھی، پیٹرسن بھی وہاں ہی موجود تھا۔ پتے بانٹے گئے تو اس نے سرسری طور پر خود کلامی کے سے انداز میں بتانا شروع کر دیا کہ کس کس کے پاس کون کون سے پتے پہنچے ہیں۔ گرینڈ فادر نے اس کی خود کلامی سن لی تھی۔ انہوں نے اپنے پاس موجود پتوں کو دیکھا تھا، پھر ساتھ بیٹھے آدمی کے پتوں کو، اور پھر چونک کر پیٹرسن کو۔ اس سے پہلے تک وہ پیٹرسن کے وجود سے ہی غافل تھے۔ جب سے وہ اس گھر میں آیا تھا کسی نے اس پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ پیار کرنا تو دور کی بات، وہ کسی خودرو پودے کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایما بھی جیسے بھول ہی گئی تھی کہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہے۔ وہ ساری رات چمگادڑوں کی طرح جاگتی اور سارا دن مگرمچھوں کی طرح بیڈ پر پڑی رہتی تھی یا نشے میں مدہوش رہتی تھی۔ تاش کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا۔ گرینڈ فادر اپنے کمرے میں بیٹھے پیسے گن رہے تھے۔ وہ پیسے گڈی کی صورت میں تھے۔ پیٹرسن نے صرف انہیں دیکھا تھا اور بتا دیا تھا کہ وہ پیسے کتنے ہیں۔ پیٹرسن کی بات کی تسلی کرنے کے لیے گرینڈ فادر نے ان پیسوں کو گنا تھا اور وہ اتنے ہی تھے جتنا پیٹرسن نے کہا تھا۔ اس نے محض دیکھ کر ہی بتا دیا تھا کہ وہ روپے کتنے ہیں۔ اس کے بعد گرینڈ فادر نے اس کے اور بھی بہت سے امتحان لیے تھے۔ انہوں نے پیٹرسن کو ایک جاپانی گیم گو سکھائی تھی جسے وہ چند ہی دنوں میں سیکھ گیا تھا اور اتنا ماہر ہو گیا تھا کہ گرینڈ فادر کو مات دینے لگا تھا۔ تاش کے بہت
سے کرتب تو اس نے لمحوں میں سیکھ لیے تھے. گنتی کے الٹے سیدھے حروف یاد کرنے میں اس کی یادداشت کمال کی تھی. جو کتابیں اس نے پڑھی تھیں وہ ان کی تحریروں کو ان کے صفحہ نمبر کے ساتھ بتا دیا کرتا تھا. اور ان سب امتحانوں کے بعد گرینڈ فادر نے بلاخر جان لیا تھا کہ پیٹرسن ہی وہ لڑکا ہے جن کے کام کو ترقی دے گا، ان کا جانشین، جس کا انہیں برسوں سے انتظار تھا، اس خاندان کا دوسرا گرینڈ فادر، ڈان. ولیم کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا کر انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا. چاہیے تو انہیں صرف ایما کی واپسی تھی، لیکن ایما اپنے ساتھ جو یاقوت لائی تھی وہ انمول ہونے کے ساتھ ساتھ گنا قدر مال تھا. گرینڈ فادر کی مردم شناس آنکھوں نے پڑھ لیا تھا کہ پیٹرسن عام بچہ نہیں ہے. وہ صرف کام کو سیکھے گا ہی نہیں بلکہ اگر وہ اس پر توجہ دیں تو انہیں حیران کر سکتا ہے. انہوں نے پیٹرسن کو بہت کم عمری میں ہی بہت کچھ سکھانا شروع کر دیا تھا جو سب کا سب مجرمانہ تھا. پیٹرسن بھی اچھے برے کی تمیز کیے بنا ہر چیز کو کسی مشین کی طرح سیکھتا چلا جا رہا تھا. گرینڈ فادر کا بتایا ہر کام وہ خوشی خوشی کرتا تھا. اسے خود پر توجہ دیا جانا بہت اچھا لگتا تھا. ماں کی محبت کی محرومیوں کے بعد اس نے جس شخص سے پیار وصول کیا تھا وہ اس کی زندگی بن گیا تھا. گرینڈ فادر جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے لگا تھا، کیونکہ پیار کیا ہوتا ہے یہ بات اسے گرینڈ فادر سے ہی پتہ چلی تھی. بچہ شفاف پانی کی طرح بے رنگ ہوتا ہے، اس میں جو رنگ ملا دیا جائے وہ اسی کو اپنا لیتا ہے. سقراط نے ایک بار کہا تھا کہ اسے ایک 5 سال کے بچہ دے دیا جائے، اس کی زندگی کا ہدف، وہ بڑا ہو کر ویسا ہی بنے گا جیسا کہ 5 سال کی عمر میں اس کا ہدف طے کر دیا گیا ہوگا. پیٹرسن بھی بچہ ہی تھا. اسے اس بات کا بھی اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کی فطری حیران کن خوبیوں کو جس رخ پر موڑا جا رہا ہے اس سے وہ خوبیاں خامیوں میں ڈھل رہی ہیں. وہ سب کرتا جا رہا تھا جو گرینڈ فادر اسے کہتے چلے جا رہے تھے. ایما کو کسی بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ اس کا باپ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کروانے والا ہے، یا اس کی رگوں میں ایک شریف مرد کا خون ہے جس نے ایما کو بھی اس چنگل سے آزادی دلوانے کے لیے اس سے شادی کی تھی اور جو بدقسمتی سے موت کے چنگل سے نہ بچ سکا. ایما کی لاپرواہی کے بعد گرینڈ فادر ہی مکمل طور پر پیٹرسن کے مالک بن گئے تھے. اسے گرینڈ فادر کے ساتھ والا بہت خاص کمرہ دیا گیا تھا جہاں پڑھنے کو بہت سی کتابیں تھیں. باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر اس کا کھیلنا منع تھا. وہ ہر وقت گرینڈ فادر کی جاری کردہ سرگرمیوں میں مصروف رہتا تھا. رفتہ رفتہ گرینڈ فادر کو اندازہ ہوا کہ یہ لڑکا کمال کی یادداشت بھی رکھتا ہے. چیزوں کو پرکھنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. انہیں لگا کہ یہ لڑکا اس سے کہیں زیادہ سیکھنے کی اہلیت رکھتا ہے جتنا وہ اسے سکھا رہے ہیں، جتنا وہ سوچ رہے ہیں، جتنی وہ توقع کر رہے ہیں، اور یہ کہ پیٹرسن اور مزید کا مستحق ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا علاقائی یا شہری ڈان بننے کے قابل نہیں بلکہ اسے اس کا مقام ملنا چاہیے، اور اسی سمیت ان کا بھی. اسے پوری دنیا کا انڈر ورلڈ ڈان بننا چاہیے. اور ایسے ہی موقع پر گرینڈ فادر کے شاطئ ذہن میں ایک منصوبہ آیا، پیٹرسن کو جان سے مار دینے کا. مہنگے سگار سے نکلتے کثیف دھوئیں کے مرغولوں نے کھڑکی کے شفاف شیشے کی سطح کو دھندلا کر رکھ دیا تھا، جس کے پار سارے سرسبز مناظر جل کر اب دھواں چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ماؤتھ آرگن والا لڑکا کہیں دور جا چکا تھا، لیکن اس کے بے ڈھب ساز کی دھنیں اب بھی تک فضا میں پھیلی کوک رہی تھیں. پیٹرسن نے اپنے کانوں کو اس منحوس ساز سننے سے روکا، لیکن وہ ساز تو جیسے اس کی سماعتوں میں قید ہو گیا تھا. یا شاید وہ ساز نہیں، وہ ایما کی گنگناہٹ تھی جو وہ اکثر گرینڈ فادر کے گندے سے گھر کی غلیظ سی بالکنی میں کھڑے ہو کر گنگنایا کرتی تھی، اور جس سے پیٹرسن کو سخت چڑھ ہوا کرتی تھی، کیونکہ ایسے موقعوں پر ایما اکیلی نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا تھا، اور وہ چہرہ ہر بار کسی نئے شخص کا ہوتا تھا. اسے اپنے باپ سے سخت نفرت سہی، لیکن یہ سوچ کر اسے ایما پر طیش آتا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ فریب کیا ہے، اور اس کی موت کے بعد اس کا فریب مکر سے جا ملا ہے. جیفرسن، اس نے تیز آواز سے جیفرسن کو پکارا. فارم ہاؤس والے پرسکون ماحول میں اس کی آواز دور تک پھیلی تھی. جی بھائی. جیفرسن اگلے ہی پل بوتل کی جن کی طرح حاضر ہو گیا تھا. وہ لڑکی جو سنبل کے درختوں کے نیچے بیٹھتی ہے، ٹائنا کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اس سے پوچھو کیا وہ پرانے خون کے ساتھ ساتھ پرانی یادیں بھی جسم سے نکال دیتی ہے. جو حکم پیارے بھائی. جیفرسن مسکراتا ہوا منظر سے غائب ہو گیا تھا. زندگی میں اکثر اوقات ہمارا سامنا دوراہے سے ہوتا ہے، جس میں سے ایک رستہ تو سیدھا ہوتا ہے
اور ایک بل کھاتا ہوا کٹھن جو کہ سچا راستہ بھی ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر چلنے میں ہی بھلائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غلط راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں جو بظاہر تو مختلف نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی پستی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر بار بار جا کر تھک چکے ہوتے ہیں۔ ہم پھر سے اکتا دینے والا سفر شروع نہیں کرنا چاہتے، ایسا سفر جس کی ناکامیوں کا ہمیں پہلے سے ہی علم ہوتا ہے۔ اچھائی والے راستے کی ناکامیاں جو بے صبری لوگوں کی دائمی نامرادیوں لگتی ہیں، لیکن حقیقت فتح اور بقا ہوتی ہے۔ سبین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے اور وہ نئی طرز کے کچھ ایسے کپڑے پہننے لگی تھی جس میں اوریانیاں تو ہرگز نہیں تھی، لیکن دلکشی کو جدت کے ساتھ کچھ اس طرح منسلک کیا گیا کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اب یہ شلوار قمیص پہننے والی سبین نہیں رہ گئی ہے۔ بابا نے اسے دیکھا تھا اور وہ بس دیکھ کر ہی رہ گئے تھے۔ لباس میں کچھ ایسا نہیں تھا جس پر وہ اسے منع کرتے، لیکن پھر بھی ان کے اندر جیسے چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ امریکہ سے واپس آئے ہوئے اسے پورا 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ انتظار اس کی آنکھوں میں بھرا ہوا تھا۔ وہ میران سمیت وہاں کی ایک ایک چیز کو یاد کر رہی تھی، ریبیکا آنٹی کو، گیسٹ ہاؤس والے اپنے کمرے کو، ہائیک کو، سنبل کے سرخ اور نارنجی پھولوں والے درختوں کو، اور سورج کی کرنوں کو سموئے رش جھیل کو۔ وہ واپس جانے کے لیے بےتاب تھی اور میران سے ملنے کے لیے بے چین۔ دونوں اب اکثر فون پر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے اور یہ باتیں سبین کو اور زیادہ بے قرار کر دیتی تھیں۔ ہر آن اسے یہ بھی دھڑکا لگا ہوتا تھا کہ کہیں کسی دن ڈینی کی کال آ جائے گی اور وہ اسے یہ کہہ دے گا کہ گروپ نے اسے امریکہ بلانے سے منع کر دیا ہے، وہ کسی لڑکی سے اسمگلنگ نہیں کروانا چاہتے، چونے سے نہیں کروانا چاہتے یا کچھ بھی اور، لیکن اس کے سارے شکوک باطل ثابت ہونے والے تھے۔ وہ امریکہ جانے والی تھی اور بار بار جانے والی تھی، اپنے پوری طرح برباد ہونے کے لیے ہو جانے تک۔ اس کا ڈر اور وہم بدھ کے روز ختم ہوا جب ڈینی نے اسے کال کی تھی۔ اتوار کی فلائٹ ہے تمہاری، تیار رہنا، اور اس بار تمہیں فیصل مسجد کا ماڈل تیار کرنا ہے جو تم نے آرٹ کونسل کے میوزیم میں دینا ہے۔ ایک ایک چیز کو بہت اچھے سے خیال رکھنا، پچھلی بار کی طرح ضرورت سے زیادہ خود اعتماد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کام میں بس ایک ہتھیار چلتا ہے، احتیاط کا۔ اس کی گن لوڈ نہ ہو تو پھر موت یقینی ہوتی ہے۔ ڈینی سے ہدایات دیتا جا رہا تھا جسے وہ چاہ کر بھی توجہ سے سن نہیں پا رہی تھی۔ امریکہ جانے کے خیال سے ہی اس کے دماغ میں سب سے پہلا خیال میران کو کال کرنے کا آیا تھا۔ تم مجھے سن رہی ہو نا؟ ڈینی بات کرتے کرتے درمیان میں رکا تھا۔ ہاں، لگتا نہیں۔ خیر، ہر کام اچھی طرح سے کرنا، مہارت سے، شکایت کا موقع مت دینا۔ ڈینی نے کال ابھی بند بھی نہیں کی تھی کہ اس نے جلدی سے کال منقطع کر کے میران کا نمبر ملایا تھا۔ سبین، میں ذرا مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ میں اتوار کو آ رہی ہوں، سبین نے کہا تھا، اور میران کی ساری مصروفیت کافور ہو گئی تھی۔ سب ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ زندگی اپنے رخ لمحہ بلمحہ آیا کرتی ہے۔ اس لک چھپ کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کی منصوبہ بندی کے الٹ جاتی ہے۔ شاید زندگی کو سنسنی پسند ہے، وہ انسان کی سوچ کے مطابق چل کر خود کو بور کرنا نہیں چاہتی، اسی لیے وہ کرتی ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ پہلی بار ایئرپورٹ سے بہت آسانی سے باہر نکل گئی تھی، سمجھتی تھی کہ اگلی بار بھی ایسا ہی ہوگا، بلکہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ مشکل کا شکار ہوئی تھی، بس چھوٹی سی مشکل جس نے اس کی ہمت کو سلوٹ کیا ہوا تھا، اور وہ پہلے سے زیادہ بے خوف ہو گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تقدیر اسے انتباہ کر رہی تھی جس سے وہ اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی، یا شاید وہ سارا کھیل ہی ایسا سازشی تھا کہ اسے ڈگمگا بھی رہا تھا اور لمحہ بلمحہ چلنا بھی سکھا رہا تھا۔ وہ دکھا بھی دے رہا تھا اور سہارا بھی بن رہا تھا۔ چلتے چلتے یا تو وہ گر سکتی تھی یا مزید تیز دوڑنا سیکھ سکتی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، اس راستے کی جیت اور ہار دونوں میں اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ تھا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ فلائٹ کے بعد وہ کنویئر پر اپنے سامان کا انتظار کر رہی تھی جب ایک لڑکی نے اس سے کہا تھا۔ وہ لڑکی ایئرپورٹ
पुलिस यूनिफॉर्म में थी। इसके हाथ में माउथ फोन था जिसके जरिए वो मुसलसल किसी से राब्ते में थी। सबीन जान गई थी कि वो इसके बारे में ही बात कर रही है। क्यों? वो कमाल महारत से अदाकारी करने लगी। डैनी की बताई हुई अदाकारी, मासूम फरिश्तों की मासूमियत उधार लेकर इसने अपने चेहरे पर जल्दी से नक्श कर ली थी। आप प्लीज बिना कोई सवाल पूछे हमारे साथ आएं, लड़की सपाट लहजे में बोली। इसके लहजे ने सबीन की सिट्टी गुम कर दी थी। वो दिल ही दिल में ऐसे मौकों के लिए की गई डैनी की नसीहतें याद करने लगी। कुछ भी हो जाए, हवास गुम न करना, मुतमईन नजर आना। कोई ऐसी वैसी बात हो भी गई तो डॉन तुम्हें निकाल लेंगे इतने आराम से कि अंडे में से बच्चे को निकलते भी तकलीफ होती होगी। डैनी की ये बात याद करके वो मुतमईन हो गई थी। फैसल मस्जिद का मॉडल पकड़े वो इस लड़की के साथ साथ चलने लगी। 2-3 राहदारियां अबूर करके वो एक रूम में पहुंचा दी गई थी जहां इसका सामान पहले से ही मौजूद था। 2 पुलिस के हुक्काम इस सामान की तलाशी ले रहे थे और ठीक ठाक तरीके से ले रहे थे। ये आप क्या कर रहे हैं? वो एकदम से इनकी तरफ बढ़ी। लड़की ने हाथ आगे करके इसे वहां जाने से रोक दिया। सबीन रुक गई। आप यहां ही खड़ी रहें, वरना यहां से आपको सीधा जेल भी जाना पड़ सकता है। बात इस अंदाज से की गई थी कि वो अपनी जगह पर चुप करके खड़ी हो गई। ये आपके हाथ में क्या है? फैसल मस्जिद का मॉडल है। किस लिए? मुझे इसे आर्ट काउंसिल के म्यूजियम में देना है। क्यों? मैं अमन तंजीम की रुकन हूँ और ये एक इस्लामी तोहफा है जिसे मुझे आर्ट काउंसिल के म्यूजियम में देना है। इससे पहले मैं एक और इस्लामी तोहफा सेंट जैन चर्च में भी देख चुकी हूँ। दुनिया भर में अमन का पैगाम फैलाने के लिए हमारी तंजीम ऐसे काम करती है। सिर्फ ये देने आपको न्यूयॉर्क आना पड़ा? नहीं, मैं यहाँ तबलीग करने आई हूँ। बहुत सी जगहों पर हमारे सेमिनार्स हैं। ये मेरा कार्ड है। वो बैग में हाथ डालकर कार्ड निकालने लगी। किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, बस सीधी खड़ी रहिए, सख्ती से कहा गया। इसे हद तक का एहसास हुआ था। इसे यहां पर रख दें। इसे फैसल मस्जिद का मॉडल एक तरफ रखने को कहा गया था। इसने ऐसा ही किया। एक जेंटलमैन एक कुत्ते को लाया। कुत्ता मॉडल सूंघते ही भौंकने लगा। सब ने कड़ी नजरों से सबीन की तरफ देखा। अपने माथे के पसीने को बाहर ना निकलने देने के लिए सबीन ने अपनी सारी कुव्वत सर्फ कर दी थी। फिर यकलख्त इसके जहन ने काम किया और इसे डैनी की हिदायत याद आई थी। इसे मस्जिद के करीब मत लाओ, ये हमारे लिए मुकद्दस है, वो चिल्लाई थी। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। क्या इसे इस्लाम से इतनी ही मोहब्बत थी? इसमें क्या है? एक लेडी ने अब्रू उठाकर इससे पूछा था। इसका अंदाज ऐसा था कि हम जान गए हैं कि इसमें ऐसा क्या है। कितना कुत्ता भौंकता ही जा रहा था। मैं कहती हूं कि इसे हमारी मुकद्दस चीज से दूर रखो। मैं अमन तंजीम की रुकन हूं जिसे अमेरिका की तरफ से खुसूसी तौर पर इजाजतनामा दिया गया है। आप सब मेरे साथ ये सलूक नहीं कर सकते। सब इसकी सूरत को देखने लगे थे। इसके हाथ की तस्बीह, सर पर स्कार्फ, मुकम्मल हिजाब ज़दा हुलिया। वो इस वक्त कमाल की मोमना सरापे में थी। तुम समझ रही हो ना कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है? लेडी की भवें नीचे आ रही थीं। नहीं, क्या मतलब? ये कि इसमें कोई ममनुआ चीज है जैसे कि हशीश वगैरह? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इस्लामी तोहफे के अंदर भला ये सब क्यों होगा? फिर ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? क्योंकि चूने को काजू पत्त के तेल में गूंधा गया है। कुत्तों को काजू पत्त के तेल से नफरत होती है। इनकी सांसें फूल जाती हैं। इसके तनफ्फुस में तेजी आ जाती है। इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इन्हें लड़ाने के लिए ललकार रहा है, इसलिए वो भौंकना शुरू कर देते हैं। वो सांस रोके झूठ पर झूठ बोल रही थी। पूरा 1 घंटा लगा था इसे डैनी की बताई ये सब बातें याद करने में। किसी को नहीं पता था कि वो सच बोल रही है या झूठ। जो भी था वो सब इससे मुतासर हुए थे। लेकिन ये कुत्ते सिर्फ ममनुआ अशिया के लिए ही सिधाए गए हैं। मैंने कुत्तों की फितरत पे पीएचडी नहीं की हुई है। इतना सब कुछ भी इसलिए जानती हूं कि हमारे गांव में कुत्ते काफी तादाद में पाए जाते हैं और जहां ये चूने का काम होता है वहां आ जाएं तो भौंकना शुरू कर देते हैं। ये सब बातें भी मुझे मेरे उस्ताद ने मोहतरम ने ही बताई थी। इनमें से एक ने मॉडल को पकड़कर बड़े गौर से देखा था। ये कमाल का है, किसने बनाया है? वो लेडी इस मॉडल को ऐसे देख रही थी जैसे वो इसकी एक एक चीज को याद कर लेना चाहती हो। इसने ऐसा कर भी लिया था। इसकी आंखों ने इस मॉडल का प्रिंट अपने जहन पर नक्श कर लिया था। मेरे उस्ताद मोहतरम ने अपने हाथों से। क्या एक दिन में? नहीं, इन्हें काफी दिन लग गए थे। वो जानती थी ये गुफ्तगू बेमानी नहीं की जा रही। लेडी इस दौरान मॉडल की तस्वीरें अपने जहन पर नक्श कर रही थी। तुम ये आर्ट काउंसिल के कौन से म्यूजियम में लाई हो?
جی کب دوگی انہیں؟ کل ہی. میں کل سب سے پہلے یہی کام کرنے والی ہوں. پرسوں کی بجائے اس نے کل کا نام لے دیا تھا. اس کمرے میں اسے گھٹن ہو رہی تھی. وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو. اسے باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی. وہ باہر نکل آئی تھی. آگے اسے بہت احتیاط سے چلنا تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے پولیس لگ گئی ہے. گیسٹ ہاؤس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے ڈینی کو کال کر کے ساری بات بتائی تھی. ڈینی نے اسے کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد فیصل مسجد کا ایک اور ماڈل تیار کر لے اور اس میں رتی برابر بھی فرق نہ آنے دے. سبین نے ایسا ہی کرنا چاہا تھا. اس سے آرام کرنا بھی گوارا نہیں کیا، لیکن ماڈل بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس کے دل میں اس قدر ڈر بیٹھ چکا تھا کہ وہ ایک ایسا ماڈل جسے وہ ہزاروں بار بنا چکی تھی نہیں بنا پا رہی تھی. میران کی کال آ رہی تھی لیکن اس نے اسے بھی نہیں اٹھایا. اس وقت اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اگر وہ وہاں پکڑی جاتی تو اس کا کیا حال ہوتا. اس کے بابا کا، چھوٹی کا. وہ اس وقت جیل میں ہوتی اور میران سمیت بہت کچھ کھو چکی ہوتی. سوچتے سوچتے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی. ماڈل تیار ہو گیا تھا. جیسے تیسے کر کے اس نے یہ کام کر لیا تھا اور پھر اسے ایک بڑے سے اوون میں پکا بھی لیا تھا. شیشہ بھی وہاں ہی لگ گیا تھا. پرانا ماڈل ابھی وہاں ہی موجود تھا. اسے 1 انچ کی بھی غلطی نہیں کرنی تھی. وہ جانتی تھی کہ لیڈی اس کا انچ دیکھ چکی ہے. اسے ہر صورت بالکل ویسا ہی بنانا تھا اور اس نے یہ کام کر لیا تھا. بالآخر ماڈل تیار ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا، جیسے جیل جانے سے بچنے کی پوری تیاری کر چکی ہو. میران کو کال کر کے اس نے اپنے بہت مصروف ہونے کے بارے میں بتایا اور یہ کہ کل بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تمہارا اجلاس کہاں پر ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بھی وہاں ہی آ جاتا ہوں. اس نے شوخی سے کہا تھا. وہاں صرف لڑکیوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، مردوں کا داخلہ بند ہوتا ہے. او سمجھ گیا. وہ ہنسا تھا. سبین کے دل میں گڑھا سا پڑ گیا تھا. اس کے جھوٹ کسی دن دنیا کے سامنے آ گئے تو وہ کہاں جا کے مرے گی. وہ سوچنے لگی تھی. اور اگر صرف میران کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس روح فنا کر دینے والے پہلو پر تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. اگلے روز حسب معمول وہ ہائیک کے ماؤتھ آرگن سے نکلتے سروں سے بیدار ہوئی تھی. ہائیک اس کی کھڑکی تلے سے نکل نہ جائے اس لیے وہ جلدی سے کھڑکی تک گئی اور اس نے گلدان میں سے ایک پھول نکال کر اس کی طرف اچھالا. نتیجہ ویسا ہی تھا جیسا کہ سبین کو توقع تھی. ہائیک نے اس پھول کو دیکھا تک نہیں تھا. سبین بے اختیار ہی ہنس پڑی. ناشتہ کر کے اور تیار ہو کر وہ آرٹ کونسل کے میوزیم میں گئی اور اس نے فیصل مسجد کا نقلی ماڈل انہیں دے دیا تھا. وہاں بھی اس نے وہی جھوٹ بولا جو دو بار ایئرپورٹ پر ایک بار سینٹ جان چرچ اور بابا میران کے آگے نہ جانے کتنی بار بول چکی تھی. اس کی جھوٹی NGO کے جعلی اجازت نامے، اس کی نقلی کارڈ کو دیکھ کر عجائب گھر کی انتظامیہ نے اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا تھا. وہ لوگ ماڈل دیکھ کر اور پا کر بہت خوش ہوئے تھے. سبین کی اچھی سے خاطر مدارات بھی کی گئی تھیں. پھر ان سب نے NGO کے بانی استاد محترم کی صحت یابی کے لیے مل کر دعا کی. اس استاد کی صحت یابی کے لیے جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا. دعا کے لیے سبین کے ہاتھ اٹھے ہونے کے باوجود بھی جھول کر رہ گئے تھے. گناہگار، جھوٹے، فریبی، دغاباز، مکار، اس پر آخر کس کس چیز کی مہر لگنے والی تھی. گیسٹ ہاؤس واپس آ کر اس نے ڈینی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا. ڈینی نے اسے کہا کہ ابھی وہ اسی گیسٹ ہاؤس میں ہی رہے، کہیں مت جائے، جبکہ وہ تو جانے کی تیاری کر رہی تھی. اسے میران سے ملنا تھا لیکن وہ ڈینی کی بھی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی. اس لیے نہیں کہ وہ اس پر اپنا کوئی روب رکھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی حد تک اس کا خیر خواہ تھا اور اسے ویسا ہی کرنے کو کہتا تھا جو اس کے حق میں بہتر ہوتا. اسے ڈینی کے اگلے حکم تک یہاں ہی رہنا تھا. یہ سوچ کر اس پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی. یہاں کرنے کو کوئی کام بھی نہیں تھا. وہ بور ہو رہی تھی. کرنے کو کام ہوتے بھی تو اس نے بے چین ہی ہونا تھا کیونکہ اسے جلد میران سے ملنا تھا. رات میں ڈینی کی کال آئی جس نے سبین کی جان ہی نکال دی. پولیس آرٹ کونسل کے میوزیم میں بھی گئی تھی. انہوں نے تمہارے ماڈل کو توڑ کر دیکھا ہے. جو کام وہ تمہارے سامنے نہیں کر سکتے تھے انہوں نے تمہارے پیچھے اسے بڑی جانفشانی سے کیا ہے. پھر کیا؟ ظاہر بات ہے اس میں کچھ نہیں تھا. کیا وہ اس ماڈل کی بالکل ہو نقل تھا؟ بالکل. اس نے 100% یقین سے کہا تھا. بس پھر اسی بات نے تمہیں بچا لیا. ڈینی ہنسا تھا. اب تم تفتیش کے دائرے سے نکل گئی ہو. تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ واقعی نہیں سمجھی تھی. ڈینی ہنستا ہی جا رہا تھا.
تم پر صرف ایئرپورٹ انتظامیہ کو شک تھا، جیسا کہ وہ ایشیا سے آئے ہوئے لوگوں پر کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بدنام جو بہت ہوتے ہیں، لیکن اب تم نے ان کا شک دور کر دیا ہے، اب وہ تمہیں کبھی نہیں روکیں گے، تم ان کے دائرے سے نکل گئی ہو، سمجھو آج تمہاری شرافت کی مستند رپورٹ بن چکی ہے۔ پولیس کو اور بھی کام ہوتے ہیں بھائی، وہ ایک ہی بندے کو بار بار چیک نہیں کرتے۔ خیر، اب تم جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ ویسے تمہیں کہاں جانے کی جلدی تھی؟ تمہارے تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے وہاں۔ بس ہے کوئی، اس نے اس انداز سے کہا تھا کہ ڈینی لمحے بھر کو خاموش ہو گیا تھا۔ مت بھولنا سبین کے پیچھے تمہارے گھر میں تمہارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے۔ میں خود برا ہوں، تمہیں اچھائی کی تلقین نہیں کرتا، لیکن جس طرح تم نے مجبوری میں یہ کام کیا ہے، اس طرح ہی میں نے بھی یہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ اب میں اتنا گندا ہو چکا ہوں کہ یہ صاف معاشرہ مجھے قبول نہیں کر سکتا۔ ڈینی نے بڑی فلسفیانہ باتیں کی تھیں، وہ ڈینی کے منہ سے ایسی باتوں کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہو تو اب اپنا اچھا برا بھی سمجھنا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی ساری زندگی میری طرح یہ کام کرتی رہو۔ تم نے 10 بار کا معاہدہ کیا ہے، تم دوسری بار نیو یارک آئی ہو، تمہارے 8 چکر اور رہ گئے ہیں، وہ پورے ہو جائیں تو بھول جانا کہ کبھی تم نے یہ کام کیا تھا۔ ایک اچھی زندگی گزارنا، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، زندگی کے اس باپ کو بھول جانا۔ ڈینی کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کے دل کو دھچکا لگا۔ کون کیا چھپا رہا تھا؟ زندگی کے اس باپ کو وہ تب بھولتی نا جب زندگی بھی اسے بھولنے کی اجازت دیتی۔ اسے کیا اندازہ تھا کہ وہ اس دور کو کبھی فراموش کر ہی نہیں سکے گی، اور یہ باپ اس کی زندگی کے آنے والے سارے بابوں کو تاریک کر دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ماڈل کو دھیان سے رکھنا، نیو یارک میں ہمارے گروپ پر آج کل بہت سخت نگرانی ہے۔ گیسٹ ہاؤس والوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے ہیں، وہ تمہیں صرف سہولیات دینے پر ہی راضی ہوئے ہیں، اس لیے جیسے ہی سہولت محسوس ہوگی کوئی تم سے یہ ماڈل لے جائے گا، اور مت بھولنا کہ کچھ ہوا بھی تو ڈان پیٹرسن کا ہاتھ تمہارے سر پر ہے، سمجھ گئی؟ ہاں۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا۔ ڈینی شاید اپنی آواز کی لرزش اور آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی اور ڈینی کی مکمل منصوبہ بندی سے بچ رہی ہے، اور امریکہ کی پولیس کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم بھی آ جائے تو اسے نہیں پکڑ سکتی۔ وہ اس وقت خدا کی رحمت اور ڈھیل کو بھول رہی تھی۔ خدا کی ڈھیل کو بھولنے والوں کی یہی سرشت ہوتی ہے کہ وہ ڈھیل کو اپنا فخر بنا لیتے ہیں اور پھر سب سے بڑی دلدل میں جا گرتے ہیں، جس میں وہ بھی عنقریب گرنے والی تھی۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ۔ باقی سنیے آئندہ۔